صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے وہ باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے؟ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گی، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے۔ اگر محنت غلط ہے یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے، باہر سے آئے گا تھکا ہارا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم ٹوٹتے ہیں تو زندگیوں کو توڑ دیتے۔ سب سے پہلے محنت بدلتی ہے دنیا کی جتنی محنتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے، لیکن ان محنتوں سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتی۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، یہ دنیا کی جتنی محنتیں، محنت حضور والی محنت سے دلوں میں صحیح یقین آئے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے دنیا دارالاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہے، لیکن اسباب کو استعمال فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے۔ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کی رضا سبب بنتی ہے حالات کی درستگی کا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کی خرابی کا۔ سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، خالق بھی مخلوق بھی کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اگر اس کا ایمان بڑھیا ہوگا تو پھر یہ اللہ کا حکم نہیں توڑے گا، اور اگر یہ دنیا کی محنتیں غالب ہوں گی تو یقین بھی غالب۔ حضرات صحابہ کرام 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھا دن آدھی رات۔ یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں، جب یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم پر بارش بند کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ کہ مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اور بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ آدمی کی ایک مشاہدے کی نظر ہے، ایک غیب کی خبر ہے۔ مشاہدے کی نظر تو یہ کہہ رہی ہے کہ مال گھٹے گا، اور غیب کی خبر یہ بتا رہی کہ مال تیرا بڑھے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ زکوٰۃ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ آئے دوستو مشاہدے کی نظر کا یقین نکالنا ہے اور غیب کی خبر کا یقین دلوں میں لانا ہے۔ ناپ تول میں کمی کریں گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے۔ ناپ تول میں کمی تاجر کریں گے، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے، صرف تاجروں پہ نہیں ہوں گے۔ کیوں کم تولتا ہے کہ مال بچ جائے گا۔ قحط مشقت ظالم بادشاہ۔ فرمایا جے تم اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت، میاں بیوی میں نفرت، اولادیں نافرمان۔ فرمایا جب تم وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ اور فرمایا جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب یقین بگڑتے ہیں تو عمل بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وقتی طور پر خواہشات پہ چلنے پہ لذت ہے، آگے چڑھ کے اللہ تعالیٰ پھر مصیبتوں میں پھانس دیتے ہیں۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی پہ گوشت لگا کے پانی میں ڈال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پیچھے جاتی ہیں، بڑی مچھلی سمجھاتے ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر اندر کنڈی ہے، اور کنڈی کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، اور بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی جھٹکا دے کے تیرے گلے میں پھانس دے گا، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا، تیل کڑھائی میں بھونے گا، اور 32 دانتوں کے نیچے چبا کے تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینکے گا۔ بڑی مچھلی تو تجربے کار تھی، وہ سمجھا کے چلی گئی،
اور ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے دیکھ کر. اس کو قریب گئی تو کھایا تو مزہ بہت آیا. کھاتے کھاتے کنڈی اندر گئی, باہر والے نے جھٹکا دے کے گلے میں پھنسا دیا. اب تڑپ رہی ہے. اب بندہ بھی دیکھا, چھری کانٹا بھی, مرچ مسالہ بھی, تیل کڑھائی بھی. وہ تو پھر سب نظر آ گیا. جب موت کا جھٹکا لگے گا پھر سب کچھ نظر آ جائے گا. اس وقت کا نظر آنا بیکار. موت پر تو سبھی مسلمان ہو جاتے ہیں. فرعون بھی مان لے آیا. یہ تو اس سے ہے مان والو, موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز مہلت نہیں ملتی. پھر آدمی کہتا ہے میں توبہ کر لیتا, میں زندگی بدل لیتا, میں صدقہ دے دیتا, میں خیرات کر دیتا, میں اچھے عمل کر لیتا, میں اللہ. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھی. یہ مال و متاع کی مشغولی, اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگالے نہ چڑیا گنڈھالے نہ سی, تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن. جیسے شادی سے پہلے شادی کی تیاری, بارات سر پہ آ گئی تیاری بالکل نہیں, موت سر پہ آ گئی کوئی تیاری نہیں. یہ تو آدمی پھر آدمی جو آخرت میں جائے گا اور پھر آخرت کے مناظر دیکھے گا, پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا, ساری دنیا وہاں ہوگی. پھر اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہوگی. آج دوستو اس کو پھر زنجیر ناک میں ڈال کر تپتی ہوئی پاخانے کے راستے سے نکال کر اس کو جکڑا جائے گا. ساری دنیا دیکھے گی. پھر چیخے گا او میں توبہ کر لیتا, میں زندگی بدل لیتا. اونٹ کی گردن کے برابر موٹی سانپ, کچر کے برابر بچھو, آگ کا جلانا, فرشتوں کا مارنا, بھوک کا ستانا. اتنی شدید بھوک ہو کہ رکھوں کڑوا زہر کھا جائے گا, ابلتا ہو خون اور پی جائے گا. پتہ نہیں کتنے مدتوں. آج تو توبہ کر لو, زندگی بدل لو. آج دوستو بزرگوں اگر ہم نے توبہ کر لی اور زندگی بدل لی, آج اللہ کے راستے میں نکل کر زندگیاں بدل جاتی ہیں. لیکن جمتے وہ ہیں جو اس کام کو موت تک کرے گا. اگر دوستو محنت صحیح ہوگی, دعوت ہے, تعلیم و تعلم ہے, حضور والی محنت ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے. ہر صحابی کو یہ تڑپ تھی. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کس قدر غم تھا کہ ان کو غم کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی, کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہیں اور کسی کی شب روتے کٹے ہیں. یا الہی ہماری کیسی شب ہے, نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے, نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی. اتنا درد و غم. آج بتائیے ان کی 20 سال کی محنت سے ساری دنیا میں کتنے تبلیغ والے بن گئے, کتنی مسجدیں, مدرسے, سارا جمع ہو کر ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. آج دوستوں بزرگوں بھائی یہ محنت ہے. اگر توبہ کر لیں گے, زندگی بدل لیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے. تو پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے, اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی, زندگی گزارو رمضان کی طرح. تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہوں گے. اس لیے 500 فرشتے, سب کے ہاتھوں میں گلدستے اور ریشمی رومال. ہر فرشتے کی چاہت اس پاکیزہ روح کو میں لے کر جاؤں. اس لیے فرمایا اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب غسل دیتے ہیں سینے اور کفن کے درمیان چلا جاتا ہے. جب قبر میں اتارتے ہیں تو حسین نوجوان کی صورت میں ساتھ جائے گا. اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ, ہم نے تو سوال کرنے ہیں. اس نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ میرا ساتھی. آج بتائیے آپ 4 مہینے کے لیے بیوی کہہ رہی ہے میرا تو دل ہی نہیں لگتا تیرے بغیر, تو کہاں جا رہا ہے 4 مہینے میں؟ تجھے کہو قبر میں چلی جائے آپ کے ساتھ. کبھی کوئی بھی نہیں جاتا. یہ باہر سے سب محبتیں جتاتے ہیں. قبر میں تو قرآن جائے گا, اعمال جائیں گے, یہ اللہ کا راستہ جائے گا.
پھر دوستو قیامت کا دن ہوگا، فرمایا پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، دنیا میں تقریباً 195 ملک ہیں، اس سے 2000 ملکوں کے برابر تو جنت کا رقبہ ملے گا۔ ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے، اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، اور گوشت بھنے ہوں گے اور پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ فرمایا ایک ایک محل میں مسیریاں، سونے چاندی کے بنے مکانات، اور ایسی فرمایا حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی۔ بتاؤ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ ہمیشہ کی جوانیاں، ہمیشہ کی صحت۔ جنت میں ایسے درخت ہیں جو نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے، اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ آدمی سونے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنت کے جوڑے پہنے گا، اور ہمیشہ کے اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا۔ آج تو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے۔ کون کون بنائیں گی؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، تمہیں یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ 20 دفعہ پڑھو تو 2 محل بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے ہیں۔ کسی کا بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نکالی، اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس نے جنت میں محل بنا دو، اس کو بیت الحمد لکھ دو۔ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل، اور اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگوں گا لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پر محل۔ بہت اچھے اخلاق ہو تو جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ فرمایا آپ 12 سنتیں جو روز پڑھتے ہیں اس پر بھی روزانہ محل بنتا ہے۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ مسجد بن رہی، حضور نے جب مسجد نبی بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل بنائیں گے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول ہم بنائیں گے، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو عورتیں بنائیں گی۔ سب کو یقین تھا کہ محل بن جائے گا۔ ایک دن ایک آدمی مکان بنا بنا کر بیچتا تھا، اس نے جو بڑا کام کرنے والا تھا نا، جو بڑا مستری، اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مکان نہیں بنا سکتا۔ اس نے کہا یہ 10 مرلے کا مکان ہے، یہ تم بنا دو پھر جاؤ۔ خیر اس نے 1-2 مہینے میں وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب یہ مکان کی چابی پکڑو اور یہ مکان۔ اس نے کہا بھائی یہ مکان آپ کو ہدیہ ہے۔ وہ مستری سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ تو مجھے پہلے بتا دیتا کہ تیرا ہے تو میں کیسا بناتا ہوں۔ حالانکہ ان مکانوں میں رہنا نہیں ہم نے۔ ایک آدمی کہہ رہے گا شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان پہ رہتے؟ اس نے کہا چودھری صاحب سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، کوئی کٹا دے دیتا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب کے جنازے نکلیں گے ان مکانوں سے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آئے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین آ جائے، اس کے مالک ہونے کا یقین آ جائے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے۔ فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم ہو۔ اے میرے بندو تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں۔ فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، ساری دنیا مل کر ذرے کے برابر بنا نہیں سکتے۔ ذرا بازو میں طاقت آ گئی، اور صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر ذرا پیچھے چلے جائیں جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے جائیں جب ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے جائیں تو زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، کھاد کی گندگی میں انسان پھیلا ہوا تھا۔ دیکھنے سننے والا ہم نے بنایا،
اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بنا